اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج عید الفطر کا چاند نظر آئے گا، تو سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو عید کے چاند کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، لوگوں کی افطاری کروائی، اور اس کے علاوہ جو عبادت کی، جو نیک کام کیے، اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس انعام والی رات میں اپنے لطف و کرم سے نوازے، اور آئندہ بھی ہمیں 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چاند رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ انعامات والی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس رات کو گلی کوچوں اور بازاروں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور اسے رد نہیں کیا جاتا۔ جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عیدین یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنی مبارک رات ہے، کتنی اجر و ثواب والی رات ہے، جسے ہم عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ عید الفطر کے چاند کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کو جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ قرض کے اندر مبتلا ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کی ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو یہ عمل پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو بچوں کے اچھے رشتے کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ ایک نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ یعنی کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک خاص مقصد ہے اس کے لیے پڑھے، اگر ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو تمام کا تصور رکھ کر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آج تو 100% پکی بات ہے کہ ماہ شوال کا یعنی کہ عید الفطر کا چاند نظر آئے گا۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 عمل کرنے ہیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا عمل ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یا جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اب اس دعا کو میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی بھی ویڈیوز بنائی ان تمام ویڈیوز میں پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ اس دعا کا تعلق رمضان المبارک کے تیسرے عشرے سے تھا، اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، اور جب آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا عمل ہے، جن میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا وہاب۔ یا وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور یہ رات ویسے بھی عطا کرنے والی رات ہے، انعامات والی رات ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو، آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا وہاب، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا وہاب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 21 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ یا اللہ یا وہاب اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کیا ہوگا، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ یہ اتنا مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور جب آپ اس مبارک رات اس عمل کو کریں گے تو اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک اس مبارک رات یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔